ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ذکر اصحابی فامسکوا. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہم کو جو ضابطۂ حیات دیا ہے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، یہ طریقہ اپنے تمام مصادر و مراجع، اپنے تمام وسائل اور تمام امکانات کے ساتھ اتنا زیادہ پاکیزہ اور اتنا زیادہ صاف ستھرا ہے کہ اس کی رات کو دن کے مانند بالکل روشن بتایا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس صاف ستھرے، روشن اور واضح راستے سے اگر کوئی بھٹکتا ہے اور غلط راستہ اختیار کرتا ہے تو ہلاکت اختیار کرنے والا ہوگا. رب کائنات نے واضح کر دیا کہ انسان کو صبح شام کیسے کرنی ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، کون سی چیزوں کے فیصلے کیسے کرنے ہیں، علماء کا مقام کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، قرآن مجید کے حقوق کیا ہیں، قرآن و سنت کا مقام کیا ہے، رب کائنات کی توحید کا معنی اور مفہوم کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، صحابہ کرام کے احترام، صحابہ کرام کے مقام اور ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت کے اندر واضح انداز میں رب کائنات نے گفتگو فرمائی ہے. ہمارے لیے یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ ہم رب کائنات کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، اس طریقے پر چلیں جو طریقہ قرآن مجید کے اندر وارد ہوا، جو طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کے حکم سے ہمارے سامنے واضح کیا، جس طریقے کو صحابہ کرام نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ سے سیکھ کر کے ہمارے سامنے واضح کیا. ہمارے لیے یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو کون سے طریقے پر سمجھا ہے، کس طریقے پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے، کون سی اس کی شروحات پیش کی ہیں، کون سی کیفیت اختیار کی ہے، کس انداز کی زندگی گزاری ہے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کون سا وتیرہ، کون سا اسلوب اختیار کیا ہے، آپ کے لیے کون کون سی مشکلات کو برداشت کیا، اپنی جانیں قربان کر دی، مال قربان کر دیا، بے سکونی کی زندگی اختیار کر لی، پابند لگے کپڑے پہنے، بھوکے اور پیاسے رہے، ہر قسم کی مشکلات کو برداشت کیا، بغیر چھپر کے گھروں میں زندگی گزار دی، کیچڑ پر سجدے کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں کود پڑے. سواریاں نہیں تھی، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں کی، بلکہ پرواہ کی تو اس بات کی کہ ہمارے پیارے حبیب نے ہم کو کیا حکم دیا ہے، کون سا طریقہ بتایا ہے، کیا مطالبہ کیا ہے، کون سی کیفیت میں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے. یہ صحابہ کرام تھے جن کے ذریعے سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا. لیکن آج کے دور میں اعدائے اسلام، دشمنان اسلام، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے، اسلام کے خلاف چور دروازے تلاش کرنے والے، اسلام کے اوپر نکیر کرنے والے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے مسلمانوں کے درمیان رہ کر کے اگر اللہ اور اس کے رسول پر تنقید کریں گے تو ایسی صورت میں یہی مسلمان ہم کو نکال کر کے باہر کر دے گا، تو انہوں نے چور دروازے اپنائے. انہوں نے سوچا کہ اگر اسلام کو متہم نہیں کر سکتے، اللہ رب العالمین پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید نہیں کر سکتے، تو بڑا آسان راستہ ہے کہ ان وسائل کو مشکوک کر دیا جائے جن کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. لہذا دشمنان اسلام نے سب سے پہلے صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کی، صحابہ کرام پر خلافت و ملوکیت کے بہانے سے، دوسرے بہانوں سے، اپنی فقہی آرا کی تائید نہ ملنے کے بہانے سے کبھی غیر فقیہ ہونے کا دعویٰ کیا،
کبھی اپنے خاندان پرستی کا دعویٰ کر کے ان کو بدنام کیا، نہ جانے کون کون سے اتہامات لگائے، غلط انداز کے جملے استعمال کیے، اور ان کی کتابیں ان چیزوں سے بھری پڑی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، افسوس کا مقام یہ ہے، اور افسوس کی جگہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی جو جانتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے اوپر تنقید پورے اسلام پر تنقید ہے، ان صحابہ کرام پر تنقید رب کائنات پر تنقید ہے، کیونکہ یہ انتخاب تھے رب کائنات کے، یہ انتخاب تھے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اگر ان پر تنقید جائز ہوتی تو گویا ہم نے تنقید کر ڈالی اس انتخاب پر، جس انتخاب کے نتیجے میں ان لوگوں کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس انتخاب پر یا اس چیز پر اگر تنقید کو جائز سمجھا جاتا تو گویا ہم نے تنقید کر ڈالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انتخاب پر، جس انتخاب کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی خدمت لیا کرتے تھے، انہی کے ذریعے پانی پیا کرتے تھے، انہی کے سہارے کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے، انہی کے ذریعے اسلام کی نشو و اشاعت کرتے تھے۔ تو دشمنان اسلام نے جب یہ دیکھا، اور یہ ان کی بزدلی ہے، جب یہ دیکھا کہ ہم اسلام یا اسلامی تعلیمات پر یا اللہ اس کے رسول پر تنقید کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ان کے ساتھیوں کو مجروح کر دیا جائے، غیر فقیہ کہہ دیا جائے، ان پر تنقیدیں کر دی جائیں، ان پر انگلیاں اٹھا دی جائیں۔ اور یہ حقیقت میں منافقت ہے، حقیقت میں یہ وہ چور ہے، یہ ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں جو دین اسلام کو بظاہر اپنا محبوب دین تو قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں کے اندر نفاق ہے، یہ زندیق ہیں، یہ بددین ہیں، یہ دین کو ہضم نہیں کر پاتے، تو دین کے وسائل پر، دین کے شعار پر اور دین پہنچانے والوں پر تنقید کر کے غلط انداز کے عقائد کے ذریعے لوگوں کو شبہات میں ڈالتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق چلیں۔ محرم کا مہینہ شروع ہوئے تقریباً 12 دن گزر چکے ہیں۔ محرم کا مہینہ جیسے ہی ہر سال شروع ہوتا ہے، تبرہ بازی کا جو سیلاب اٹھتا ہے، صحابہ کرام کی تنقیص و توہین کی جو بدتمیزیاں اختیار کی جاتی ہیں، وہ ناقابل برداشت ہے۔ ایسے تبرہ ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین تھے، جو کاتب وحی تھے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، صحابہ کرام کے چہیتے تھے، جنہوں نے اسلام کی فتح کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی۔ پہلی بیڑا یعنی سمندر کی جنگوں میں پہلا بیڑا اتارنے والے، اس دنیا کو سمندروں سے جنگوں کا آئیڈیا دینے والے یہ امیر معاویہ تھے۔ ان کے اوپر بالخصوص تنقیدیں کر کے، تبرہ بازی کر کے، گالیاں دے کر کے، برا بھلا کہہ کر کے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں۔ معاف فرمائیں گے اگر کوئی مسلمان ان جرائم کو ہلکا سمجھتا ہے، یا کوئی مسلمان ان جرائم کو انجام دینے والوں کا ساتھ دیتا ہے، یا ان کے بارے میں نرمی اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہم امیر معاویہ، امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اپنی جان قربان کر دیں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے بارے میں تبرہ بازی کرنے والے، ان کے اوپر تنقیدیں کرنے والے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں ہمارے گھروں میں داخل ہونے میں، ہمارے اوپر حاوی ہونے میں، ہمارے افکار پر اپنے افکار کو تھوپنے میں، تو اللہ کی قسم ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ ایمان کامل نہیں رہا بلکہ ناقص ہے، یا بہت ممکن ہے کہ دھیرے دھیرے یہ ہمارے دل سے خارج ہو جائے اور ہم اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے فضائل اور صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ تو دشمنان اسلام کے جو مختلف حربے رہے ہیں، اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے خلافت و ملوکیت کے بہانے سے یا دوسرے بہانوں سے صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں، انگلیاں اٹھانے کا جرم ہمارے لوگوں نے انجام دیا۔ اور اس کے بعد یہی اتنا نہیں ہوا، جب ان کے اندر جرت نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنقید کرے، تو انہوں نے چور دروازہ اختیار کیا۔ یہ کہا گیا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، جو حدیث ہماری عقل میں نہ آئے وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ خبر واحد کی حجیت سے عقلوں پر نہ تولی جانے والی روایتوں کا انکار کر دیا گیا۔ اس کے بعد سرے سے حجیت حدیث کا یعنی حدیث کے دلیل ہونے کا انکار کر دیا گیا۔ نہ جانے کون کون سے حدیں اختیار کیے گئے، اور یہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ 10 سال پہلے تک جو لوگ حدیثوں کے بارے میں غلط رائے رکھتے تھے، ان میں بعض افراد آج بھی دعوتی میدان میں ایکٹیو ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا نوجوان بھی ان کو سنتا ہے، ہمارے وہ افراد بھی ان کو سنتے ہیں جو اس مسجد میں موجود ہیں۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں
وہ شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قرآن مجید اپنے اصل متن پر باقی نہیں، اس کا معنی اور مفہوم تو محفوظ ہے لیکن ان کے اس کے الفاظ محفوظ نہیں رہے، وہ تبدیل کر دیے گئے، یہ شیطانی حربے ہیں۔ شیطان پہلے آ کر کے ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تجھ کو کس نے پیدا کیا، تجھ کو کس نے پیدا کیا، تجھ کو کس نے پیدا کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خالق نے، ہمارے رب نے، رب کائنات نے پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد جب اس پر ہم سے انسیت پیدا کر لیتا ہے تو کہتا ہے یہ تو بتاؤ کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا ہے۔ یہ حجیت حدیث پر شبہات پیدا کرنے والا یہی شیطان تھا۔ قرآن مجید کے متن تک شبہات پیدا کرنے کے لیے ہمارے بعض احباب کو کھینچ لایا، یہی شیطان تھا جو ابتدائی دور میں یہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ڈالتا تھا کہ چاروں خلفائے راشدین برحق ہیں لیکن علی سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد کھینچتے کھینچتے بقیہ تینوں کو اسلام سے خارج کرنے کے عقیدے تک کھینچ لایا، اور بقیہ تینوں کا انکار کرا کر کے علی بن نبی طالب کو الوہیت کے درجے پر پہنچا کر کے بیٹھا دیا۔ یہ شیطان کے حصے ہیں، یہ ایک بیگ کسی کو گمراہ نہیں کرتا بلکہ بنیادوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے، دھیرے دھیرے کھینچتا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اہل سنت والجماعت کے جو بنیادی عقائد ہیں، جو صحابہ کرام کی طرز زندگی، صحابہ کرام کے اقوال، صحابہ کرام کے فتووں اور قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں، اس پر آپ استقامت اختیار کریں، استحکام اختیار کریں۔ اس پر ذرہ برابر آپ شبہات کا شکار ہو گئے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ آئے، یہ تذکرہ چاہے عثمان غنی کا ہو، چاہے ابو ہریرہ کا ہو، چاہے امیر معاویہ کا ہو، کسی کا بھی ذکر آئے، سب کے بارے میں فرمایا گیا خاموشی اختیار کر لو، امسکو، خاموشی اختیار کر لو۔ اور ہم اس بات کو گواہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے نبی کے ساتھ کھانے پینے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، سفر کرنے والے، جنگوں میں شرکت کرنے والے، اس کے ساتھ مشکلات کو برداشت کرنے والے، جو پوری زندگی اس کے لیے قربان کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دین کی ترجمانی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، ہم گوارا نہیں کر سکتے کہ ان میں سے ادنا صحابی پر کوئی تنقید کرے، کوئی انگلی اٹھائے۔ ایسی انگلیوں کو کاٹ کر کے پھینک دیا جانا چاہیے، ایسی زبانوں کو گم کر کے خاموش کر دیا جانا چاہیے۔ یہ حقیقت میں دین اسلام کو شبہات کا شکار بنانے کے حربے ہیں، دین اسلام کو متہم کرنے کے حربے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے دشمنان اسلام نے ان چیزوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ انہی پر تنقیدیں کی جاتی ہیں، سب سے زیادہ انہی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ جنگ حنین کی آیت ہے۔ فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، کہ اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کو یہ زعم ہو گیا، یہ عجب آ گیا کہ ہماری تعداد اس جنگ میں بہت بڑی ہے، ہم تو جیت جائیں گے، تو رب کائنات کو یہ چیز ناگوار گزری، ناپسند گزری، اس نے جیتی ہوئی جنگ کو مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ اور اس کے بعد جب مسلمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر آئے، ان کو احساس ہوا، تو رب کائنات نے سکینت نازل فرمائی، ان لوگوں کو سکون عطا فرمایا، فتح یابی سے ہمکنار کیا۔ اس آیت کریمہ میں جن صحابہ کرام کے بارے میں رب کائنات نے مومنین کا تذکرہ کیا ہے، اس میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ شامل ہیں۔ رب کائنات جس کو مومن قرار دے، جس کے بارے میں سکونت کے نزول کا دعویٰ پیش کرے، جس کی فضیلتوں کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا جائے، آج ہم لوگ اس کے بارے میں تبرہ کریں یا تبرہ کرنے والوں کا ساتھ دیں، یقیناً یہ ناقابل برداشت ہے۔ رب کائنات ہم کو سمجھ عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے رب کائنات اس معاویہ کو ہدایت عطا فرما، مہدیا ہدایت یافتہ بنا دے، واہد بہ اور اپنے بندوں کو اس کے ذریعے صحیح راستے کی رہنمائی فرما۔ یہ ہدایت عطا کرنے والے، ہدایت کی رہنمائی کرنے والے، صحیح راستہ دکھانے والے، رب کائنات کے راستے کی جانب رہنمائی کرنے والے صحابی رسول تھے۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں یہ فرمایا اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ رب العالمین معاویہ کے بارے میں دعا کر رہے ہیں، نام لے کر کے دعا کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اے رب کائنات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب کا علم عطا فرما دے، وقہ العذاب
اور اس کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دے۔ ابن حبان کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لغیرہ قرار دے کر کے صحیح قرار دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی، فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا وہ لشکر جو سمندر میں میری امت میں سے جا کر کے جنگ کرے گا، غزوہ کرے گا، دشمنان اسلام کے خلاف ڈٹ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ قد اوجبوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پر جنت واجب ہو گئی۔ کاش رب کائنات نے ہم کو بھی انہی میں سے بنایا ہوتا۔ ہم یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں، ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ رب کائنات ہم کو جنت میں امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جمع فرمائے۔ تو فرمایا اے رب کائنات جو لوگ سمندر میں سب سے پہلا غزوہ کریں گے، جنگ کریں گے، ان کے اوپر جنت کو واجب کر دے۔ اور تاریخی روایات میں آپ جا کر کے دیکھیں گے اس لشکر کے امیر، اس کے کمانڈر یہ امیر معاویہ تھے۔ یہ پہلا بحری بیڑا تھا جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اور معاویہ رضی اللہ عنہ اس دور میں شام کے گورنر اور امیر تھے، ان کی عمارت میں یہ غزوہ لڑا گیا اور پوری کامیابی کے ساتھ کامیابی اور فتح حاصل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے لیے وحی کو لکھنے کا مکلف کیا۔ یہ کاتب وحی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف سرداروں کو، مختلف حکام اور بادشاہوں کو جو خط و کتابت کرتے یا قرآن مجید لکھنے کا حکم دیتے یا اپنی وحی کو لکھنے کا حکم دیتے، اس کے لیے معاویہ رضی اللہ عنہ کو منشی قرار دیا گیا، ان کو لکھنے کا مکلف کیا گیا۔ اصحابہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور آج کے دور میں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ کوئی جج جس کی عدالت میں آپ کا فیصلہ گیا ہے، آپ جج کے اوپر تو تنقید کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ اگر جج پر کوئی تنقید کروں گا تو عدالت کی حکم مدولی کے نتیجے میں گرفتار کر لیا جاؤں گا، تو چور دروازہ اختیار کرتے ہیں کہ جج تو ٹھیک ہے لیکن اس کا منشی جو کچھ لکھتا ہے اس میں تحریف کر دیتا ہے، غلط کر دیتا ہے۔ منشی کو اگر آپ نے شبہات کا شکار بنا لیا تو گویا عدالت کا پورا نظام آپ کی نظر میں مشکوک ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام کے مقام کو سمجھیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں خلافت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں، دور خلافت میں قدس کی جب فتح ہو گئی، مسجد اقصی کی فتح ہو گئی، تو قیصاریہ کے شام کے ایک آخری علاقے کو فتح کرنے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو وصیت کی کہ جب جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس ورد کو اپنی زبان پر جاری رکھیں تاکہ رب کائنات کی کبریائی، اس کی بڑائی ہمارے سامنے رہے۔ یہ شام کا آخری شہر تھا جس کو پوری کامیابی کے ساتھ خلافت عمر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا۔ صحابہ کرام کے اقوال اور دوسرے علماء کے اقوال اگر آپ کو دیکھنے ہیں تو دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لا تذکروا معاویہ الا بخیر فانی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اہد بہ۔ فرماتے ہیں جب شام کی جانب گورنر بنا کر کے بھیجا تو لوگوں کو وصیت کی، فرمایا کہ معاویہ کو خیر کے ساتھ یاد کیا کرو، معاویہ کی تعریف کیا کرو، معاویہ کے کارناموں کو یاد کیا کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اے رب کائنات ان کے ذریعے اپنی مخلوق کو ہدایت عطا فرما۔ اور انبیاء کی دعا کبھی رائیگاں نہیں ہوتی، کبھی نامنظور نہیں ہوتی، کبھی نامقبول نہیں ہوتی۔ انبیاء کی دعا کے اندر بڑی برکتیں ہیں، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس بارے میں سمجھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں آخری خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کے نام پر تبرہ بازی کے سارے تماشے کیے جاتے ہیں، خود انہی کو لے لیا جائے۔ ان سے شدت کے ساتھ محبت کی دعوے داری کرنے والے، یہ تبرہ بازی کرنے والے، یہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے، یہ اگر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے سچی محبت رکھتے ہیں فإن المحب لمن يحب مطيع، تو محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اطاعت کر کے دکھائیں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تکرہوا امارت معاویہ، معاویہ کی عمارت اور ان کے گورنر ہونے کو تم برا نہ کہا کرو، برا نہ سمجھا کرو۔ فواللہ، اللہ کی قسم، رب کائنات کی قسم کھا کر کے فرمایا لئن فقدتموہ، اگر معاویہ کو تم نے کھو دیا، معاویہ سے دور ہو گئے، معاویہ تم سے رخصت ہو گئے، تو سن لو لترون رؤوسا تندر من کواہلها، فرمایا ایسے جسم دیکھو گے، ایسے سر دیکھو گے جو سر کندھوں سے الگ کر دیے گئے ہوں گے، جسم اور دھڑ سے الگ کر دیے گئے ہوں گے۔ یہ معاویہ کا رعب ہے،
اس کی طاقت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی رحمت ہے، معاویہ کی تدبیر ہے، معاویہ کی حکمت عملی ہے، معاویہ کی عمارت کی مضبوطی ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑے بڑے ظالم کانپتے ہیں۔ اگر وہ تم سے رخصت ہو گیا تو یہ سر دھڑوں سے الگ کر دیا جائے گا اور چاروں جانب تم لاشیں ہی لاشوں کا نظارہ کرو گے۔ تو یہ علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے انہو فقیہ، یہ معاویہ فقیہ ہیں، دین کا شعور، دین کی سمجھ، دین کی گہرائیاں، دین کی باریکیاں، ساری کی ساری چیزوں سے معاویہ بخوبی واقف ہیں۔ وہ رہنمائی کرنے والے ہیں کہ کون سے معاملے میں کیا فیصلہ کیا جائے، وہ رہنمائی کرنے والے ہیں کہ دین کے کون سے معاملے میں کیا فتویٰ دیا جائے۔ یہ فقیہ ہیں، فقیہ امت ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں ما رأیت احدا اشبہ بصلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاة معاویہ، میں نے اس روئے زمین پر صحابہ کرام یا اپنے ساتھیوں کے درمیان کسی کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق اسی کے مشابہ نماز ادا کرتے ہوئے نہیں پایا سوائے معاویہ کے۔ معاویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کاپی کرتے تھے، نقالی کرتے تھے، انگلیاں کب کھلی رہیں، کب ملی رہیں، کب تھوڑی کھلی رہیں، کب پھیلی رہیں، نگاہیں کہاں ہوں، رکوع کیسے کیا جائے، رفع الیدین کیسے کیا جائے، آمین کی آواز کتنی بلند ہو، رکوع اور سجدے میں کیسے جائیں، کیفیتیں کیا ہوں، اس کی پوری تفصیل امیر معاویہ نے جس انداز سے عملی تطبیق کے ذریعے دنیا کے سامنے پیش کی کوئی دوسرا نہیں پیش کر سکا۔ یہ بھی ان کا مقام ہے۔ اور ابن تیمیہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفق العلماء على ان معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ملوک هذه الامہ، اس بات پر سارے کے سارے علماء کا اجماع اور اتفاق ہے، ساری امت اسلامیہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے افضل بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کی بادشاہت یہ بادشاہت بھی تھی اور رحمت بھی تھی۔ لوگوں کو ظالموں کے پنجے توڑ کر کے تحفظ فراہم کرنا اس بادشاہت میں سکھایا گیا۔ انہی نے بحری بیڑا ایجاد کیا، دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کیے، خلافت امویہ قائم کر کے ایک مثال قائم کی، سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے، سب سے زیادہ عدل سے کام لینے والے یہ امیر معاویہ تھے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معاویہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں جو خلافت امویہ کے بعد کے بادشاہ گزرے ہیں، تو انہوں نے فرمایا واللہ ان الغبار الذي دخل في انف معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہوئے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناک مبارک ناک میں جو دھول مٹی داخل ہوئی تھی، یہ دھول مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے 1000 گنا افضل ہے، کیونکہ ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہے، اور یہ شرف کسی غیر صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ من مات محبا لأبی بکر وعمر وعثمان وعلی رضی اللہ عنہم وشہد للعشرة بالجنہ وترحم على معاویہ رضی اللہ عنہ کان حقیقا علی اللہ اللہ یناقشہ الحساب۔ فرمایا علی جو لوگ، سعید بن المسیب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو لوگ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن نبی طالب رضوان اللہ عنہم اجمعین خلفائے راشدین سے محبت رکھتے ہیں، عشرے مبشرہ کی اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، اور جو لوگ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر دعا کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے رحم کی اور اللہ کی رضامندی کی دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر یہ حق ہے، رب کائنات کے لیے یہ چیز بہتر اور اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ ان سے قیامت کے دن ان کے حساب و کتاب میں مناقشہ نہ کرے۔ یعنی یہ امید ظاہر کی گئی جو معاویہ سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن اس کے حساب کتاب کا مناقشہ نہیں ہوگا۔ جو محبت رکھتا ہے ان کے طریقوں کو اپنائے گا، جو محبت رکھتا ہے ان کے اسوے کو پکڑے گا، لہذا وہ حقیقی مومن بنے گا، اور اس حالت میں اس کی موت ہوتی ہے تو آخرت میں امید ہے کہ اس کے حساب کتاب کا مناقشہ نہیں کیا جائے گا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ پر تبرہ کرنے والے اس بات کو سمجھ لیں کہ انہی معاویہ کے لیے یہ جن لوگوں سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی تھی کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا ایک دن مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان فیصلہ کن بات کرے گا، ان کے درمیان صلح کرائے گا۔ اور یہ ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کے حق میں تنازل کر کے
ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ثابت ہوئی. اگر کوئی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا تقاضا ہے کہ وہ اس بات کا جواب دے کہ کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خلیفہ کے اوپر تنازل کر سکتے ہیں جس خلیفہ کے بارے میں آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے نعوذ باللہ من ذالک، ہم اس سے 100 بار بلکہ زندگی کی ہر سانس کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کافر تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے بڑا کافر یہود و نصارہ بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ یہودیوں سے اور نصرانیوں سے بڑے کافر تھے. کیا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے امیر کے بارے میں تنازل اختیار کیا جس کے بارے میں یہ اعتقادات رکھے جا سکتے ہیں؟ رب کائنات ہم کو قرآن و سنت اور اس کے مراجع اور مصادر کے ساتھ کھلواڑ کرنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو صحابہ کرام کے مقام کو سمجھنے، امیر معاویہ کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہماری صفوں میں نہ جانے کون کون سے ایسے افکار گھستے چلے جا رہے ہیں جن افکار کے نتیجے میں تبرہ بازی کرنے والوں سے محبت کی دعوت دی جاتی ہے، محرم کے تعزیوں میں نکلنے کی دعوت دی جاتی ہے. ان افکار کے گھسنے کے نتیجے میں ہمارے گھرانوں کے اندر ایسے ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں جو صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا علمی حق ادا کر دیا. ان کے پاس نہ صحابہ کرام کے مقام کے بارے میں کوئی خلفیہ ہے، نہ ان کی عظمت کا کوئی خلفیہ ہے، لیکن وہ مفتی بن کر کے ان کے اوپر تنقید کر کے اپنے ایمان کو ضائع کر رہے ہیں. لہذا ہمارے سرپرستوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے خاندانوں میں محبت صحابہ، عظمت صحابہ، فضائل صحابہ، صحابہ کرام کی مرجعیت، صحابہ کرام کے مقام کا درس دیں، اور جہاں بھی شکوک و شبہات کے امکانات پیدا ہوں اس کو کاٹ کر کے پھینک دیا جائے. یہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. رب کائنات ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.